السلام علیکم۔ جیمز ٹی وی کے قرآنی تعلیمات پر مشتمل پروگرام بیان قرآن کی رمضان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مشتاق احمد خان۔ الحمدللہ اس بار بھی ہم نے اب تک 3 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج اس حوالے سے چوتھا اور رمضان کا آخری پروگرام ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم قرآن کے نزول، اس کی اہمیت، اس ماہ مبارک یعنی رمضان کی اہمیت جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس رات کی اہمیت پر بات کریں گے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی پہلی سورت، پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی سورہ علق سے۔ سورہ علق مصحفی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی 96ویں سورت ہے، 96۔ آغاز ہوتا ہے اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ دیکھیے، عرب کا معاشرہ کوئی پڑھا لکھا معاشرہ نہیں تھا۔ معدود چند لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام نے کسی دنیاوی معلم سے لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں جب ایک نئی ہدایت، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ ہدایت جو گم کر دی تھی لوگوں نے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانوں میں بار بار انسان اس ہدایت کو فراموش کرتا رہا ہے، اور رب کائنات بار بار اس ہدایت کو انسانوں کے درمیان تازہ کرتے رہے ہیں۔ قرآن اس سلسلے کی ایک بڑی اور آخری کڑی ہے۔ نزول قرآن کا آغاز پہلی آیت میں 3 بنیادی باتیں آتی ہیں۔ ہم ایک سرسری سی اس پہ بات کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی ہدایت دی گئی اقرا، پڑھ۔ میں نے عرض کیا کہ جس معاشرے میں پڑھنا لکھنا عام نہیں تھا، اس معاشرے میں جب دین کو تازہ کیا جا رہا ہے تو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام بنیادی طور پر تعلیمات کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے۔ جب تک تم لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوگے، یہ مصحفی تعلیمات تمہارے درمیان سے گم ہوتی رہیں گی۔ لہذا اس امت کو پہلا سبق دیا گیا ہے، اقرا، پڑھ۔ کس کے نام سے؟ بسم ربک الذی خلق۔ علم تو تمام کا تمام رب کائنات نے دیا ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اشیاء کا علم دیا۔ دنیا میں جو علم ہے، یہ ہم انسانوں نے علم کو دین اور دنیا کے خانوں میں بانٹ لیا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہوگی، حالانکہ دین اور دنیا دراصل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں بات کرتا ہوں پہلے لفظ پر، اقرا، پڑھو، قرآ، پڑھا گیا، قرآن کثرت سے پڑھا گیا۔ کثرت سے پڑھے جانے کا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور اس کا نام رب کائنات نے قرآن مجید فی لوح محفوظ کہہ کے لوگوں کو بتایا، تو یقیناً اس کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ قرآن مبالغہ کا صیغہ لگتا ہے، بہت زیادہ پڑھا گیا۔ لیکن آج آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن، آپ تصور کرتے چلے جائیے اور آپ کے تصور سے آگے بات نکل جائے گی، قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم ہر روز دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کم از کم پڑھتے ہیں نا۔ فرائض کی 2 رکعتوں میں ہم قرآن بھی ملاتے ہیں اس کے ساتھ۔
دیگر 2 رکعتوں میں ہم صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نوافل میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ تو کم از کم ہے نا، ہر مسلمان بالغ عاقل نماز پڑھتا ہے۔ نہیں پڑھتا ایک الگ بات، پڑھنی چاہیے، اور جتنے پڑھتے ہیں اگر انہی کو شمار کر لیں تب بھی لاکھوں لوگ اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم اتنا تو جڑے ہوئے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں یعنی فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں امام سنتے ہیں، اور نوافل میں اور سنتوں میں خود پڑھتے ہیں۔ رمضان میں دنیا کی لاکھوں مساجد میں کروڑوں لوگ تراویح میں قرآن سنتے ہیں۔ تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اربوں لوگ ہر روز اپنے گھروں میں قرآن کا تھوڑا بڑا کم زیادہ حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ لاکھوں مدارس میں کروڑوں طلبہ ہر روز قرآن کی ابتدا سے انتہا تک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ ابتدائی قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، حروف کی شناخت کر رہا ہوتا ہے، حروف کے ساتھ اعراب لگا رہا ہوتا ہے، الف زبر آ اور با زبر با۔ سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ علمہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک کتاب ہے کہ جو اللہ سے جوڑتی ہے، تعلق کو استوار کرتی ہے، یہ کتاب پڑھنے پر آمادہ کرتی ہے، یہ کتاب قلم کی عظمت کا بیان کرتی ہے۔ نون والقلم یسطرون، قلم کی قسم، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہم محض عبادات کو دین سمجھ لیتے ہیں نا، یہ معاملات کا دین ہے، عبادات کا دین ہے۔ معاملات میں کیا ہے؟ آپ کی اپنی ذاتی زندگی اور آپ کی معاشرتی زندگی۔ اب یہ جو ہم نے لکھنے اور پڑھنے کی بات کی نا، دیکھیے یہ اس لیے ابتدائی تعلیم میں ہی انسان کو متوجہ کر دیا گیا، اس لیے کہ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ جب تم لوگ آپس میں کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ آج ساری دنیا کہتی ہے، خاص طور پر معیشت کے بارے میں ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، لین دین کا حساب کتاب رکھا جانا چاہیے۔ آپ کے اگر کوئی دکان ہے اس کی کیش بک ہونی چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، ایف بی آر آپ کی کیش بکوں کا حساب لگا کر کے تعین کرے گا کہ آپ سے کتنا اس نے پیسہ وصول کرنا ہے محاصل کی صورت میں۔ لیکن رب کائنات جو انسانی ضرورتوں سے واقف ہے، انسان کے خالق ہیں نا، وہ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ پڑھ لکھ، بے اسم ربے کا حوالہ وہ ذات ہونی چاہیے، الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ ہے قرآن کا ابتدائیہ۔ اچھا، کب نازل ہوا؟ قرآن کے 2 مقامات ہیں کہ جو اس حوالے سے ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ سورہ دخان قرآن کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 44ویں سورت ہے، 44th۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم حام میم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی، روشن تاباں کھول کر کے چیزوں کو بیان کرنے والی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک بہت ہی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ انا کننا منذرین، تاکہ یہ لوگوں کو متوجہ کرے، متنبہ کرے اس حقیقت کبریٰ کی طرف کہ جو انسان بھولا بیٹھا ہے۔ وہ حقیقت کبریٰ یہ ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، مالک ہے، اسے یہ زندگی بسر کر کے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور وہاں پر اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کیا کر کے آئے ہو؟ اس کیا کر کے آئے ہو کی تیاری کے لیے انسان کو قرآن دیا گیا ہے۔ یہ اس کی گائیڈ بک ہے، پوری زندگی۔ وہ جیسے آپ کسی مشین کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کیٹلاگ دیکھتے ہیں، اس مشین کا یہ پردہ کہاں ہے، کیا کام کرتا ہے، اس پردے کا دوسرے پردے سے کیا تعلق ہے، یہ معاشرہ کیا ہے، یہ معاشرت کیا ہے، یہ انسان کیا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق کیا ہے۔ یہ قرآن پوری کی پوری کیٹلاگ ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انا کننا منذرین، یعنی رب کائنات کی عظمت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں اچانک چھاپ لوں گا اور بتائے بغیر پکڑ لوں گا۔ ایک ایک چیز انسان پر واضح کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ انا کننا منذرین، یہ قرآن اس کے متعلق۔ اچھا، اب یہ یہاں پر ایک بات آئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ لیلۃ مبارکہ ہے کب، کون سے مہینے میں، سال کے کس حصے میں؟ سورہ بقرہ، قرآن کی دوسری سورت، آیت نمبر 185، اس کا ابتدائیہ ہم دیکھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک، اب اس کا تعین ہو گیا۔ شب کے بارے میں ایک بات ذہن میں آئی، لیلۃ مبارکہ، بہت مبارک رات۔ کہاں؟ سال میں تو 12 مہینے ہوتے ہیں نا، عیسوی ہو یا قمری ہو، دنوں کا فرق ہے، مہینے تو 12 ہیں، تو کون سے مہینے میں؟ رب کائنات جواب دیتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اگر تم تعین کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، یاد رکھنا چاہتے ہو کہ یہ قرآن کب نازل ہوا، تو ہم بتا دیتے ہیں تمہیں کہ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، بات یہاں بھی صرف اتنی نہیں کی گئی، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ دخان میں بھی کہا گیا تھا نا کہ انا کننا منذرین، وبینات من الہدی والفرقان، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کھلا بینات ہے، اس میں نشانیاں، ہدایت ہے، اس میں فرقان ہے، فرق بتانے والی، تقسیم کر دینے والی، نیکی کدھر ہے، بدی کدھر ہے، واضح کر دینے والی۔ اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، ایک اور بات آ گئی اس میں۔ اب یہ قرآن کے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ، مصحفی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے
کہ جس میں کوئی شک نہیں، ریب، شک، تردد، پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے. یہ بات کہی تو جا رہی ہے لیکن یہ آج کی سچائی ہے. کل کی سچائی کیا ہوگی معلوم نہیں ہے. لیکن یہ تو تشکیک ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی تشکیک نہیں ہے. لا ریب فیہ، شک کی گنجائش نہیں ہے. اس میں جو کچھ کہا گیا وہ آج کا سچ بھی ہے، وہ ماضی کا بھی سچ ہے اور وہ مستقبل کا بھی سچ ہے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان بکیر دیا جائے، واذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے، وہ تب تک کے لیے. پہلے ہی مرحلے پر یہ مطالبہ ہے. اب دیکھیں نا، یہ تو ابتدا ہے نا قرآن کی. سورہ فاتحہ کے بعد یہاں سے دراصل سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور قرآن جواب ہے. ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگی. اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. رب کائنات نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، میں دکھا دیتا ہوں. ذالک الکتاب، پکڑ لو اس کو. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ ویسے تو یہ ھدی للناس ہے، اس کا پیغام سب کے لیے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ نشریات آن ایئر ہیں، خلا میں، فضا میں موجود ہیں، اس کی صوتی لہریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ صوتی لہریں آپ کے کانوں کی پکڑ میں نہیں آتی. یہ بصری لہریں، آڈیو ویژول، آپ کی آنکھوں کی پکڑ میں نہیں آتا. اس کے لیے آپ نے آلات ڈیزائن کیے ہیں. جیسے اس کے نشر کے لیے آلات ہیں، ایسے ہی اس کو وصول کرنے کے لیے آلات ہیں. آپ اس مخصوص لنک پر جاتے ہیں، لنک اوپن کرتے ہیں، آپ تک آواز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ تک ویڈیو بھی آنا شروع ہو جاتی، تصویر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. رب کائنات کا لنک کیا ہے؟ متقین، جو طلب کرے گا. دیکھیں آپ کی نشریات ہیں، ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہوں گا تو دیکھوں گا. آپ میں سے جو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ لنک پر آیا ہے، اور جو لنک پر نہیں آئے ہیں، یہ ان کے لیے تو ایسا ہے کہ جو کیا ہے یہ نہیں ہے، برابر ہے. یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر اسے تم کو سمجھنا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو اس سے لنک قائم کرنا پڑے گا. اور اس کے لنک کو قائم کرنے کو رب کائنات کہتے ہیں تقوی، وہ جو رب سے تعلق جوڑتا ہے. میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتا، ہم تقوی پر پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک یہ لا ریب کا تعلق ہے، رب کائنات چیلنج کرتے ہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس بارے میں کسی شک میں پڑے ہوئے ہو کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. ایک اور مقام پر کہا گیا کہ اچھا 10 آیات بنا کے لے آؤ، نہیں بنا کے لا سکا انسان. یہ تو قرآن ہے، لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا ہے. سورہ قدر اس لیلۃ المبارکہ کی تفصیل بیان کرتی ہے. یہ ہے کیا؟ یہاں پھر وہی بات دہرائی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک بہت مبارک رات میں، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم میں سے کون جانے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینے، 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں یہ. لیکن کہا گیا خیر من الف شہر، اس سے بھی بہتر ہیں. 1000 مہینے نہیں کہا کہ 1000 مہینوں جتنے ہیں. خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہیں. اچھا، یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو 1000 رات ہیں یہ محاورتاً ہے. عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بات تم سے یار 20 بار کہی ہے، 10 بار تم کو سمجھایا ہے. یہ محاورتاً ہزاروں بار کہی گئی بات، 1000 مہینوں سے بہتر بات. قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مہینے میں وہ کام ہوا ہے، یعنی نزول قرآن، کہ جو ایسا ہے کہ اگر انسان اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ، ذہنی، جسمانی اور معاشی صلاحیتوں کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا، بہترین دماغ، اور 1000 مہینے تک یہ غور و فکر کرتے کہ یہ انسان کے لیے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور خسران کا راستہ کون سا ہے، بھلائی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے اور پکڑ کا راستہ کون سا ہے، تو انسانی ذہن 1000 مہینوں کی قد و کاوش کے باوجود اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے انسان کو بتایا what to do and not to do، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے حلال ہے، جو نہیں کرنا ہے حرام ہے. 2 حصوں میں بانٹ دیا انسان کی زندگی کو. تمہارے سامنے بہت سے معاملات آئیں گے، کچھ چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حرام کر دیا. معاشی جد و جہد ہے، سود کو حرام قرار دے دیا، جوا ہم نے حرام قرار دے دیا. مارکیٹنگ کرو، تجارت کرو، تجارت میں ناپ تول میں کمی بیشی حرام قرار دے دی. تجارت کرو اصول کے مطابق، یعنی ہر جگہ پیمانہ بنا دیا. یہ کام کرنا ہے نا، یعنی ایک گھر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دینے کے معاملے سے لے کر جو گھر کے اندر ہے اس کا اور جو گھر کے باہر ہے اس کا تعلق کیا اور کیسے اور کتنا ہونا چاہیے، گھر کے اندر والوں کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، میاں بیوی کے تعلقات کیا ہیں، بچوں سے والدین کے تعلقات کیا ہیں، گھر سے باہر قدم نکالتے تو پڑوسیوں سے تعلقات کیا ہیں. ایک ایک چیز انسان کو بتا دی. انسان سوچ و بچار کر کے یہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. انسان جو ظن و تخمین کرتا ہے، انسان بڑا کمزور ہے، انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ رات حضرت عبادہ بن صامت مسند احمد میں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ سب کہتے ہیں کہ اسے 5 آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب. 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کے حکم دینے کی حکمت یہ ہے کہ ہم جستجو کریں. ایک متعین، ویسے تو خیر معاشرے نے متعین کر لی ہے، ہمارے ہاں عام ہے کہ جی 27ویں شب
میں 27ویں شب کے بارے میں بھی 2 منٹ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ یہ 27ویں شب ہے، رب کائنات نے کہا یہ لیلۃ القدر ہے، اور میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر 21ویں سے 29ویں تک کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ عموماً صحابہ کرام کا رجحان یہ رہا ہے کہ جس شب کے بعد جمعہ آ جائے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، رب اس کا پابند نہیں ہے۔ رب نے دیکھیں، یہ کوئی ایسی برتھ ڈے نہیں ہے آپ کی، یا ڈیتھ اینیورسری نہیں ہے ایک انسان کی، لیکن ہم یوں بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کی برتھ ڈے، جس کی یعنی برتھ ڈے میں تو نہیں ہوتا عموماً، لیکن ڈیتھ اینیورسری میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر والے اس کی یاد میں جمع ہوتے ہیں، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد ویکینڈ دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی جمعے کو سب کو فرصت ہوتی ہے، اتوار کو فرصت ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن تو نازل کسی بھی رات میں ہوا ہو، لیکن رب کائنات اس خیر اور برکت کو کس رات کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، یہ رب کا اختیار ہے۔ یہ آخری 10 دن اعتکاف کے دن ہیں۔ جس نے اس اعتکاف کو اختیار کیا وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسا ہی پاکیزہ۔ یہ لیلۃ القدر، جب یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں گے تب تک 2-3 راتیں گزر چکی ہوں گی، 1 رات باقی ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ اس رات میں قیام کیجئے، رب کائنات کے حضور حاضر ہو جائیے اور اس سے اپنی بخشش کا سوال کیجئے، اپنے لیے مانگیے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد کیجئے۔ یہ ہے آپ کا پروگرام بیان القرآن، دیکھتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔